جو برکتیں نوح کے وقت میں کہی تھی وہ برکتیں خدا نے آدم سے بھی کہی تھی، لیکن وہ ساری ورلڈ ختم ہوگی، دنیا ختم ہوگی، اس لیے خدا پھر سے اپنے وعدے کو نوح کے ساتھ ریسٹور کرتا ہے، بحال کرتا ہے۔ اور پھر خدا اس کے ساتھ یہ عہد کرتا ہے کہ میں نوح تیرے ساتھ، تیری نسلوں کے ساتھ، اور جتنے بھی کائنات ہے جو وجود میں آئے گی، میں ایگریمنٹ کرتا ہوں، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ پھر سے کبھی میں سیلاب کے ذریعے یا پانی کے ذریعے ساری مخلوقات کو نہیں ماروں گا، اور میں ایگری کرتا ہے، میں نشان دیتا ہوں کہ میری کمان رینبو بادلوں پر نظر آئے گی، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ میں اپنے عہد پر قائم ہوں، میں اپنے وعدے کے پیچھے کھڑا ہوں۔ جب تو کمان دیکھے گا، جب تو اس کوسے قصہ کو دیکھے گا، تو یاد رکھنا کہ میں اپنے وعدوں کو بھولتا نہیں، میں ان کی پیروی کرتا ہوں، میں ان کے پیچھے رہتا ہوں۔ خدا کا یہ عہد تھا نوح کے ساتھ کہ اس وقت ساری دنیا پانی سے مری تھی، اور خدا نے یہ پرومس کیا تھا کہ آج کے بعد ساری دنیا کبھی پانی سے نہیں مرے گی، یا جو بھی جاندار چیزیں ہوگی، چھوٹے موٹے سیلاب آئیں گے، طوفان آئیں گے، لیکن وہ نوح والا سیلاب نہیں آئے گا۔ اس لیے خدا نے اسے کہا تھا، دیکھ میں اپنی کمان کو بادلوں میں رکھتا ہوں، یہ بادلوں میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو یاد کروں گا۔ کس نے کوسے خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ یقیناً صاحب دیکھتے ہیں۔ اور یہ کب زہر ہوتی ہے؟ یہ اس وقت جب بارش ہوتی ہے، بارش تھم جاتی ہے، اور پھر خدا تسلی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، گھبرانا نہیں، سارے نہیں مرو گے۔ خدا اس وقت یاد کر رہا ہوتا اپنے عہد کو، پرومس کیا تھا نا خدا نے ساری دنیا کے ساتھ۔ اس پرومس میں ساری نسلیں، قومیں، مذاہب شامل تھے، دنیا شامل تھی، اس لیے وہ ساری دنیا کو نظر آتی ہے۔ جہاں پر بھی بادل ہوتے ہیں، بارش آتی ہے، اور یہ ہوتا بارش کے بعد، اس سے پہلے کمان آپ کو نظر نہیں آتی ہے، سن لائٹ میں یہ نظر نہیں آتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے اور پھر خدا اپنے عہد کو ریمائنڈ کر رہا ہوتا ہے اور دنیا کو دکھا رہا ہوتا ہے، لک مائی پرومس، میرے عہد کو دیکھا، میں اپنے وعدوں میں سچا ہوں، میں اپنے قول میں سچا ہوں۔ یہ خدا نے نسل انسانی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور لکھا ہے پھر اس کے بعد خدا نے یہ بھی پرومس کیا، اس کے بعد بیج بونا، فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، اور دن اور رات کبھی موقوف نہ ہوگی۔ ساتھ یہ بھی خدا نے ایک ایگریمنٹ کیا کہ اب یہ جب خدا ایگریمنٹ کر رہا تھا تو اس بات کو یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد جو دنیا پیدا ہو رہی ہے بڑی راس باز پیدا ہو رہی ہے۔ یہ دنیا اب بھی شاید اس سے کئی آگے سن میں، گناہ میں نکل گئی ہے، لیکن خدا نے ایک پرومس کر دیا تھا کہ آج کے بعد میں ان کی ایسی ججمنٹ نہیں کروں گا۔ اس لیے جب وہ کمان نظر آتی ہے تو ایک تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ خدا نے جج کیا، اور ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ خدا نے یہ جو وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں مانوں گا، یہ انکنڈیشنل پرومس تھا، اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں تھی۔ حالانکہ بہت سارے وعدے شرطوں کے ساتھ ہیں، اگر یہ کرو گے،
اگر تم میری عبادت کرو گے تو میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. لیکن بہت سارے وعدے ہیں جن کے ساتھ کنڈیشن نہیں ہے. یہ خدا نے جرنلی پرومس کر دیا تھا کہ میں آئندہ کبھی کسی کو ماروں گا نہیں. اور یہ گرمی، سردی، یہ پتجھڑ، یہ بہار، یہ سپرنگ، یہ فصل کاٹنا، بیج بونا، یہ جب تک زمین بدل نہیں جاتی ہے اب یہ کنٹینیو رہے گا اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی جب تک نئے آسمان اور نئی زمین پیدا نہیں ہو جاتے ہیں. یہ خدا نے عہد کیا تھا. بعض اوقات کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے دین سائنسدان کہہ سکتے ہیں، ایتھیسٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیچر میں ہے، ریفلیکشن ہو جاتی ہے، بادل، پانی، جو کچھ بھی بن جائے وہ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارا خدا نیچر کا بھی خدا ہے، ہمارا خدا فطرت کا بھی خدا ہے، ہمارا خدا آسمان اور زمین کا، اور جو کچھ ان میں ہے، جو کچھ بنایا گیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اسے نیچر کو بھی خدا ہی نے بنایا ہے اور خدا ہی نے کہا کہ میں اپنے پرومس کو، اپنی کمان کو بادلوں کے بیچ میں رکھوں گا. عام طور پر جو کمان ہوتی ہے اس کے بیچ میں تیر ہوتا ہے. اگر آپ کوئی کمان دیکھیں، تصویر دیکھیں تو اس کے بیچ میں تیر ہوتا ہے. لیکن یہ خدا کی کمان تھی، اس کے بیچ میں تیر نہیں ہے مارنے کے لیے. اس کے بیچ میں ایرو نہیں ہے، اس کے بیچ میں زندگی کا پیغام ہے. یہ رینبو، یہ کوسے قزح، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا خدا سچا ہے، ہمارا خدا ابدی ہے. کتنے سال پہلے، ہزاروں سال پہلے خدا نے نوح کے ساتھ یہ پرومس کیا ہے. لیکن اب جب کہ ہم 2021 میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو کل رات کو بھی ہم ویسٹرن میں میٹنگ کر رہے تھے تو وہاں پر ہمیں کوسے قزح نظر آ رہی تھی. اتنے سال، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی خدا اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں، خدا اپنے وعدوں سے ہارتا نہیں، اور خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. میرے عزیز بات کو یاد رکھیں. یہ کوسے قزح ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا خدا کتنا پاورفل ہے، کتنا زوراور ہے. اس لیے چرچ کو یہ ضرورت ہے کہ we live in the shadow of rainbow. ہم کوسے قزح کے بادل میں رہیں. آج کی چرچ کی یہ پرابلم ہے کہ ہم نے خدا کے وعدوں کو لیا ہی نہیں، ہم نے خدا کے وعدوں کو ایکسرسائز ہی نہیں کیا، ہم نے خدا کے وعدوں کو کلیم ہی نہیں کیا، ہم خدا کے کلام پر کھڑے ہی نہیں ہوئے. آج چرچ یتیمی کی حالت میں ہے، پیرالائز ہے، because we don't repeat the promise of God. ہم خدا کے وعدوں کو بولتے نہیں ہیں، خدا کے وعدوں کی ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، خدا کے وعدوں کی جکھالی نہیں کرتے ہیں، خدا کے وعدوں کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لیتے نہیں ہیں. یہ رینبو، یہ کوسے قزح، جب پہلی دنیا ختم ہوگی بدی اور گناہ کی وجہ سے، آج اتنی بدی ہے تو اندازہ کریں کہ اس وقت بدی کی کیا حالت ہوگی کہ خدا کو برباد کرنا پڑا. کس قدر اس کی ریشو زیادہ ہوگی کہ خدا کو یہ سب کچھ برباد کرنا پڑا. رینبو، کوسے قزح، this is a new start of life, new beginning ہے. پھر سے خدا نے انہیں یہ برکت دی اور پھر سے خدا نے کہا تو نے میرے حکموں کو ماننا ہے اور تم لوگوں نے پڑھنا ہے اور اس زمین کا معمور کرنا ہے. خدا نے پھر سے انہیں یہ بلیسنگ دی پھلنے پڑھنے کی. اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ یہ خدا کا کمانڈ تھا. رینبو نمبر 1 کہ یہ ہمیں
خدا کے وعدوں کے بارے میں بتاتی ہے، یہ ہمیں نیو سٹارٹ کے بارے میں بتاتی ہے، کیونکہ پھر سے ایک نئی دنیا کا آغاز ہو رہا تھا۔ پہلی دنیا مٹ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، اور پھر خدا نے کمانڈ کرتا ہے، خدا نے برکت بھی دیتا ہے، اور خدا نے کمانڈ بھی کرتا ہے، پھلو اور بڑھو اور زمین کو ممورو محکوم کرو۔ آج ایک بہت بڑا ایک کمی ہے دنیا میں، کرسچینٹی میں، مسیحیت میں، کہ آج مسیحیت میں نسلیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں۔ جو کرسچن برتھ ریٹ ہے آل اوور دا ورلڈ، یہ بہت نیچے آ گیا ہے۔ بہت سارے لوگ شادی نہیں کر رہے، بہت سارے گوروں نے شادی کر کے بچے پیدا کرنے پسند نہیں کیے اور بچوں کی ذمہ داری نہیں لی، جس کی وجہ سے اب وہاں پر ادر نیشنز، ادر مذاہب کے لوگ یورپ میں، یوکے میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اب جب پچھلے وقت میں کینیڈا میں گیا تو ہر وقت دوسرے لوگ وہاں پر نظر آتے ہیں۔ ٹورانٹو اتنا بڑا سٹی ہے، فلڈلفیا میں 20 سال سے جا رہا ہوں، پہلے وہاں پر کوئی ڈیفرنٹ لوگ نظر نہیں آتے تھے، لیکن اب اتنے شٹل کاک والے لوگ نظر آتے ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ وہی شہر ہے۔ 20 ایئرز کے اندر کس قدر ادر ریلیجن اور نیشنز وہاں پر ترقی کر گئی ہیں۔ ہماری اپنی کرسچن برتھ ریٹ ختم ہو گئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ ہماری نسل بڑھے۔ یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ پاکستان میں اندازہ کر لیں، شاید جو میری ایج کے لوگ تھے، شاید ہم سارے 5 6 6 7 7 8 8 بہن بھائی تھے۔ آج 1 2 تو بعد چھال ہی نہیں بجتی کہ یہ سچ ہے نا۔ جو سچ ہے تو کہاں جائے گی؟ سجے کھبے 5 5 20 بچے ہون تو ساڈا ایک قطع بھی نہ ہوئے تو ریشو تو نیچے آئے گی، اوپر سے تو نہیں اترنے۔ خدا نے ایک پروسیس دیا تھا، خدا نے شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم کیا تھا، ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس کرسچینٹی سے ختم ہو گیا، بڑا نیچے آ گیا۔ دعا کیا کریں، آور کرسچن برتھ ریٹ بالکل نہیں، پاکستان میں بھی، دنیا میں بھی، اور پتہ نہیں اگلے 15 20 سالوں میں مجھے نہیں لگتا کہ ان ملکوں میں کوئی گورا بھی نظر آئے گا۔ اس لیے دوسروں کو اڈاپٹ کرے، مہاجرین کو اڈاپٹ کرے۔ لیکن یہاں پر خدا نے نوح سے کہا تھا پھلو اور بڑھو اور زمین کا ممورو محکوم کر۔ خدا نے انہیں یہ برکت دی تھی، نیو بگننگ، نیو کمانڈ، اور نیا وعدہ تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی ایسا نہیں ماروں گا، زندگی کا وعدہ تھا۔ پھر جب ہم نئے عہد نامہ میں، نئے کاوننٹ میں آتے ہیں تو پھر نئے عہد نامے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کتنے وعدے ہیں خدا کے؟ ایک وعدوں کی کتاب ہے، اس میں 365 لکھے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ جانگچو اپنی کتاب 4 ڈیمنشن میں، چوتھے رخ میں بیان کرتے ہیں خدا کے 35,000 وعدے ہیں۔ پھر ایک اور ریسرچ ہے، وہ بیان کرتے ہیں خدا کے 30,000 وعدے ہیں۔ لیکن یہ دونوں غلط ہیں، نہ 35,000 ہیں، نہ 30,000 ہیں، نہ 365 ہیں۔ ٹوٹل بائبل مقدس کی آیات جو بنتی ہیں وہ 31,102 ہیں۔ ٹوٹل بائبل مقدس کی آیات جو بنتی ہیں 31,102 ہیں، جس نے 35,000 وعدے نہیں۔ حالانکہ وہ بڑے خادم ہیں، ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ ایک خدا کا خادم ہے ایبرک سٹوم، اس نے کافی سال اس پر ریسرچ کی ہے، وعدوں پر، بائبل کو اس نے ریسرچ کیا ہے، اور پھر جا کر اس نے بڑا کلیئرلی اس بات کو کہا ہے کہ جو خدا کے وعدے ہیں بائبل مقدس میں 7,487 وعدے ہیں، 7,487 یہ خدا کے وعدے ہیں۔ اگر اس کا سروے کیا جائے تو ہر چوتھی آیت، چوتھی ورس خدا کے عہد کو، پرومس کو بیان کرتی ہے۔ اور خدا کے خادم ڈی ایل موڈی کہتے ہیں کہ اگر چرچ
एक महीना, ओनली 1 month खुदा के वादों को पढ़ ले, बोले, क्लेम करे, एक्सरसाइज करे, भरोसा करे। इस 1 month वो कहता है 1 महीना की बातों को ले ले और बोले, खूब बोले। फिर वो कहते हैं कि वो शख्स ये नहीं कहेगा कि मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं। फिर वो ये कहेगा मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? हमारी जो प्रॉब्लम है वही हम बस औकात अपनी ब्लेसिंग के लिए, ठीक है, खादमों से दुआ करानी चाहिए। We depend on pastors. We depend on pastors. We depend on TV channels. बहुत सारे लोग हैं अपना तेल, अपनी बोतलें, अपनी दरखास्तें टीवी के ऊपर रख देते हैं। छोटे शहरों में, देहातों में टीवी चैनल अच्छा है, उनके जरिए मुनादी भी हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोग जो डिपेंड कर रहे होते हैं, फलां पास्टर दुआ करे तो हो जाएगा, फलां पास्टर दुआ करे तो हो जाएगा। कलीसिया की प्रॉब्लम ये है, इसलिए हमारी बस का बीमारियां दूर नहीं होती, हमारे मसले दूर नहीं होते हैं, हमारी मुश्किलात दूर नहीं होती है। Because we are dependent on pastor and persons. We don't depend on the promise of God. हम खुदा के वादों पर भरोसा नहीं करते हैं, हम खुदा के वादों को लेते नहीं हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है और इसी वजह से हम मरते रहते हैं, डेली मरते हैं, डेली दुख उठाते हैं, डेली मुसीबत उठाते हैं। Because we don't live under rainbow. हम उस रेनबो के वादे के नीचे नहीं होते हैं। कितने हजारों साल पहले खुदा ने नूह के साथ कहा था और आज भी खुदा अपने वादों में सच्चा है। खुदा के जितने वादे हैं वो हाँ के साथ हैं, आमीन के साथ हैं। खुदा के जितने वादे हैं सच्चे हैं और खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए हमेशा बेदार और एक्टिव रहता है। आप समझते हैं कि जब बनी इस्राएल के लोग मुल्के मिस्र से निकले तो रास्ते में क्या क्या हो रहा था उनके लिए? चले ऊपर से शुरू करते हैं। उनको धूप नहीं लगती थी, शायद बादल था, नेरे चिट्टे टोलते भी नहीं रहंदे, आग का सतून था। शायद आज हम शायद ब्रांड की बात करते हैं, चला जी फलां का कपड़ा, फलां की जूती। खुदा ने आज से कई सौ साल पहले बन इस्राएल को ब्रांड पहना दिए थे, ना फटते थे ना टूटते थे, इन्ने पक्के लोहे दे बना के देते थे। मेरा ख्याल कि किसी ने बटेर खाए हैं, मैंने काफी दफा खाए। अमेरिका के बड़े खवाने होते हैं, बड़े अच्छे वाले मिलते हैं, बड़ा अच्छा ये परिंदा है खाने के लिए। तो खुदा ने कितने साल पहले बटेर खिलाए? हजारों साल पहले अपने कौम को क्यों खिलाए खुदा ने? क्यों खुदा मेहरबान था? कि बड़े चंगे सन? चंगे तो नहीं हम कोई गड्ढे तो राजी लड़ते मरदे से सानू खीरे नहीं लभे, हमें प्याज नहीं मिले। लीडरशिप पर तनकीद, मूसा पर तनकीद, हारून पर तनकीद, हमें मरने के लिए ले आए हो। क्या मिस्र में गोरा का कब्रिस्तान नहीं था? पिया बांधे गोरे कब्रिस्तान चलाए हो। ऑल द टाइम कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। लेकिन फिर भी खुदा अब्बर, बादल, सतून, मौजाद, मैनी मिरेकल्स उनके साथ। क्यों खुदा साथ? इसलिए कि खुदा ने, सुने, खुदा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वादे किए थे।
وہ اپنے باپ دادا دے کماں دا پھل کھا رہے سن. بنی اسرائیل اس پھل سے جو ان کے باپ دادا کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے ان کا پھل کھا رہے تھے. خدا نے ابراہیم سے کہا تھا, خدا نے پھر اسی پرومس کو اسحاق کے ساتھ ریپیٹ کیا, پھر خدا نے اسی پرومس کو یعقوب کے ساتھ جب یہ ماموں کے گھر جا رہا تھا اس کو ریپیٹ کیا. خدا ریپیٹ کرتا رہا, میں تمہاری نسل کے ساتھ, میں تمہاری نسل کے ساتھ, میں تمہاری پشتوں کا یہ کروں گا. اس لیے بنی اسرائیل کے لوگوں کی ضروریات آرام سے پوری ہو رہی تھی کیونکہ خدا وعدوں میں سچا ہے. چرچ اس رین بو کے نیچے نہیں ہے, ہماری ڈائریکشن تبدیل ہو گئی ہے, ہم اس کلام کو بولتے نہیں. میں آج آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ خدا کے وعدے اس بات کو یاد رکھیں, صحت کے لیے ہیں, بیماری سے شفا کے لیے ہیں, بے اولاد کے لیے ہیں, محتاج کے لیے ہیں, یتیم کے لیے ہیں, میاں بیوی کے لیے ہیں, ابدی زندگی کے لیے ہیں, نجات کے لیے ہیں, صبر کے لیے ہیں, تحمل کے لیے ہیں, سخاوت کے لیے ہیں. کوئی ایسا فیلڈ خدا نے چھوڑا نہیں ہے جس کے بارے میں خدا بولتا نہیں ہے. کوسے قضا کو جب ہم دیکھتے ہیں, لسن, کوسے قضا کو جب ہم رینبو کو دیکھتے ہیں تو خدا بول رہا ہوتا ہے, خدا سپیک آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, خدا کہہ رہا تھا. ضرورت ہے چرچ کو, this is the time we need to feed the promise of God in our heart. یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں فیڈ کریں. جیسے ہم ایک دوسرے کے نمبر فیڈ کر لیتے ہیں, کوئی کہانی فیڈ سیوڈ کر لیتے ہیں فیس بک پہ. دس از دا ٹائم کہ ہم فیڈ کریں خدا کے وعدوں کو اور بولیں, کلیم کریں, بولیں, کلیم کریں. ہماری یہ عادت ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے بس ایک دو باری کرنا ہے, اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں پتا میری ذمہ داری کیا ہے. پاکستانی چرچ کی یہ پرابلم ہے, ایک دو بار کلام سنا, بڑا گرما گرم کلام سنا, بڑے ایکٹیو ہو گئے, لیکن پھر دوسرے دن وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. ہم چرچ میں کمٹمنٹ کرتے ہیں, ہاں میں دعا کروں گا, میں یہ کروں گا, وہ کروں گا. 2-3 دن یہ سارا سلسلہ چلتا ہے, اس کے بعد نہ وعدے, نہ کلام, نہ دعا, نہ روزہ, نہ وہ کمٹمنٹ. بڑی جلدی ہم خدا کے وعدوں کو بھول جاتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے میں بھی پہلی بار اس پر میسج دے رہا ہوں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ ایکسرسائز کریں. آپ اپنے دکھ اٹھا رہے ہیں بڑے سالوں سے, مصیبت اٹھا رہے ہیں بڑے سالوں سے, بیماری کو اٹھائے ہوئے ہیں 40 سالوں سے, پریشانیوں کا سامنا ہے, سفرنگ کا سامنا ہے, خاندانی مسائل کا سامنا ہے. ٹیک دا پرومس آف گاڈ, خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لے لیجئے, خدا کے وعدوں کو سرچ کیجئے, خدا کے وعدوں کو ڈھونڈیے, اور پھر خدا کے وعدوں کو دعا کے ذریعے کلیم کرے, بولے, ریلیز کرے. ورڈ آف گاڈ کو اپنی زندگی سے ریلیز کرے. آپ کی زندگی میں ایک نیو بگننگ شروع ہو جائے گی, آپ کی زندگی میں ایک نیا زمانہ شروع ہو جائے گا, آپ کی زندگی میں ایک نیو اوپننگ آ جائے گی, آپ کی زندگی میں ایک نئی برکت آ جائے گی, کیونکہ خدا کے وعدوں میں برکت ہے, خدا کے وعدوں میں قدرت ہے, خدا کے وعدوں میں ہم خدا کے جلال کو, خدا کے چہرے کو, خدا کی قدرت کو اور خدا کی حضوری کو دیکھتے ہیں. جب بولتے ہیں خدا کے کلام کو خدا نظر آتا ہے, وہ see the face of God. جب بولتے ہیں ان باتوں کو خدا کے نظر سے دیکھتے ہیں تو خدا کی ہمیں سچائی نظر آتی ہے. خدا کے وعدے قیمتی اور بڑے ہیں. ہاں جی, کیا ہے خدا کے وعدے؟ بگ اینڈ پریشیس. خدا کے وعدے قیمتی اور گریٹ ہے. اب خدا کا وعدہ کیا ہے؟ مانگ تو قومیں تیری مراس میں, یہ خدا کا وعدہ ہے. وہ ایک بندہ نہیں, کئی باری شاید اسی ایک بندے ہی مانگتے رہنے, لیکن خدا کہہ رہا ہے
कौमों को मांग, बिग प्रॉमिस है, कौमों को मांग, मैं कौमें तुझे दे दूंगा। और ऐसा हुआ है तारीख में। आसर ने, मर्दकी ने अपनी कौम मांग ली थी खुदा से, खुदा ने कौम दे दी थी। और भी कई ऐसे वाक़यात हैं। खुदा के वादे बड़े बिग हैं। असल में चूंकि हम लिमिटेड हैं, इससे खुदा को भी हम लिमिटेड देखते हैं, खुदा को भी हम छोटा देखते हैं। हम खुदा को अपनी नजर से देखते हैं। हम खुदा को खुदा के व्यू से नहीं देखते हैं। हम खुदा को खुदा के तौर पर नहीं देखते हैं। हम जैसे हैं अही निके निके इंडी शायद खुदा बारे में ही ख्याल कर। खुदा छोटा नहीं, खुदा के वादे बड़े हैं क्योंकि वो बड़े वादे करता है। अब जैसे खुदा का वादा है कि मैं तुम्हें आसमान पर ले जाऊंगा, लेकिन ये वादा यहां पर खत्म नहीं होता, बल्कि लिखा है मैं आसमान पर तुम्हारे साथ होऊंगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। कितना बिग वादा है। यहां पर लोग खुदा को देखना चाहते हैं, तरसते हैं, ढूंढते हैं, रियाजत करते हैं, पैदल चलते हैं, साइकिलों पर जाते हैं, एड़ियों पर क्रॉलिंग करके जाते हैं, कुछ ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन खुदा का वादा है आसमान पर भी जाओगे एंड आई विल स्टे विद यू, मैं तुम्हारे बीच में होगा, मेरा खैमा तुम्हारे बीच में होगा, मेरी प्रेजेंस तुम्हारे बीच में होगी। वहां कोई बापटा वाले या वहां कोई रेंटल राजा नहीं होगा, क्योंकि उस जगह को, शहर को खुदा ने अपने जलाल से रोशन कर रखा। ये बड़े बड़े प्रॉमिस है खुदा के। अब खुदा के वादे कीमती क्यों हैं? दूसरा पत्रस पहला बाब 4 आयत, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, जिसके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए। खुदा के वादे कीमती क्यों हैं? इसकी बुनियादी वजह यह है, वादा कौन कर रहा है, वादा कौन बोल रहा है। पास्टर कमर शायद किसी बंदर के चल अगले हफ्ते आई मैं तेन 5000 रुपया दांगा, पास्टर कमर उन्होंने गोली दे सकता है। वो नहीं यार पुराने आ गए सन, पैसे उत्थे लग गए ने, इसलिए कोई भी इंसान पैसे च वैसे एक दूजे से गोली दे दो लेने, जो सच वे असी गोलियां अपने वादियां च दे लेने, वादे करके फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं, ड्रामा बहाने बना देते हैं, ये हो गया वो हो गया, अम्मा दी लत्त टुट गई, बेबे मर गई, लाला मर गया, ऐਵੇਂ कोई ना कोई चीज़ां कट कुट लेंगे। बट गॉड, खुदा ऐसे नहीं करता है। खुदा सच्चा है, आदल है, उसकी शफकत है। खुदा जो कुछ कहता है उसे पूरा करता है। खुदा ने नूह से कहा, पति अब भी पड़ी है, लेकिन फिर भी खुदा उस प्रॉमिस को उससे खुदा की सूरत में आज भी याद करता है। खुदा उस वादे को भूला नहीं है। जो कुछ इस कलाम के अंदर लिखा गया है वो मेरे और आपकी रूहानी बरकत, तरक्की, नई ओपनिंग, नई जिंदगी के लिए है। इसको लें, इसको बोलें, इसकी जगाली करें। बड़े पापड़ बेल लिए, बड़ी स्ट्रगल कर ली कारोबार के लिए, अपने घर के लिए। यू डिड मेनी थिंग, बहुत कुछ किया, बड़ी दुआएं करा ली हैं, पादरियों से बड़ी दुआएं करा ली है, मुबश्शिरों से बड़ी दुआएं करा ली है। दिस इज द टाइम कि अब हम खुदा के वादे को लेकर आगे बढ़ना शुरू हो जाएं। खुदा के वादे आपको आगे लेकर जाते हैं, खुदा के वादे आपको बरकत की तरफ लेकर जाते हैं, खुदा के वादे आपको पाकीज़गी की तरफ लेकर जाते हैं। टेक द प्रॉमिस ऑफ गॉड एंड फीड द प्रॉमिस ऑफ गॉड। अपने दिल में, दिमाग में, सोचों में, हड्डियों में खून के खुदा के वादों को फीड कर ले। ये आपको तरोताजा कर देंगे, ये आपको इंकरेज कर देंगे, ये आपको पावरफुल बना देंगे, ये आपका एक नया इंसान बना देंगे जब प्रॉमिस ऑफ गॉड आपकी जिंदगी में होंगे। बड़ी दुनियादारी की तरकीबें कर ली हैं। नो, चेंज योर वे, चेंज योर पाथ। अपना रास्ता बदले, इस रास्ते पर आ जाए। और खुदा ने अब्राहम से, नूह से, इसहाक, जेकब से वादे किए थे और खुदा उनको नहीं भूला है। आज भी हम दुआ करते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा। खुदा ने जो कुछ उन बुजुर्गों से कहा था
आज भी जो कुछ खुदा कहता है पूरा करता है। खुदा ने जो कुछ नूह से कहा था, फलो बढ़ो, मारूंगा नहीं, मैं निशान दे देता, मैं एक कमांड दे देता, मैं पक्की बात करता हूं, मैं एग्रीमेंट करता हूं तेरे साथ, मैं दिखाऊंगा। जब भी बादल आएगा मैं याद करूंगा मैंने नस्ल इंसानी के साथ ये वादा किया था, मैंने प्रॉमिस किया था। इसलिए जो कुछ खुदा ने 7487 जो प्रॉमिस है, आज भी खुदा उनके पीछे है। आज भी खुदा मेरे अजीजों उनके पीछे है। हमेशा अपने लिए खुदा के कलाम को बोलते रहें और कलाम करते रहें। दो बातें वैसे ही पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अगर हम ज़बूर 111 उसकी 5 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देते हैं, वो अपने अहद को हमेशा याद रखेगा, हमेशा एवरलास्टिंग। वो जो उससे डरते हैं, कई दफा रोटी पानी तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा कि जो उससे डरते हैं उन्हें खुराक देगा, अच्छी खुराक देगा। उस वक्त बटेरे खिलाई थी, आज भी खुदा अच्छी खुराक दे सकता है जो उससे डरते हैं। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, ये खुदा का वादा है। जब आप इस वादे को ले लें, खुदा दिस इज योर प्रॉमिस, ये खुदा तेरा वादा था, तूने फरमाया है, तूने अपने कलाम में लिखा, ये तेरा वादा मेरे लिए है, ये तेरा वादा मेरे खानदान के लिए, ये वादा कलीसिया पाकिस्तान के लिए, ये वादा इंटरनेशनल चर्च के लिए। मैं तेरे वादे को लेता हूं, तू वादों में सच्चा है। आज भी तू बादलों पर नजर आता है, आज भी तेरे वादे बोलते हैं, आज भी तेरी कुदरत बोलती है, आज भी तेरी हजूरी बोलती है। आई टेक योर प्रॉमिस, मैं अपनी जिंदगी में लेता हूं और मैं इस वादे को लेकर मैं ये कहता हूं, मेरी गुर्बत खत्म हो चुकी है, मेरी लानतें खत्म हो चुकी है, मेरी बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, मेरा बालपन खत्म हो चुका है, बिकॉज़ तू वादों में सच्चा है और तेरे वादे कीमती है और तेरे वादे बड़े हैं। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। जो कुछ में पैदाइश से लेकर जेनेसिस तक लिखा गया है वो सच्चा है और पूरा होता है। उस वादे की अमली सूरत हमने कौसे कुज़ा की सूरत में देखी है। इसलिए आखिर में एक और आयत पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 4 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, क्योंकि हम मेहनत और जांफशानी इसलिए करते हैं कि हमारी उम्मीदें उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है। आखिर में एक बात जो कहना चाहता हूं, वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड। बेशक खुदा का फजल है, जोएल नबी की मार्फत वादा था कि मैं आखिरी दिनों में क्या करूंगा, अपने रूह को, आमीन, थैंक यू। यही वादा यीशु ने अपने शागिर्दों से आसमान पर उठाए जाने से कबल किया था। क्या कहा था उसने? जब तक तुम्हें आल में बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, तुमने क्या करना है? ठहरना। आज दुनिया में बेशुमार प्रीचर, पास्टर, इवेंजलिस्ट निकल चुके हैं जिन्होंने इस वादे का इंतजार ही नहीं किया, जिन्होंने इस वादे के लिए मशक्कत ही नहीं किया। 120 की जमायत 9 दिनों से मशक्कत कर रही थी, ताड़े मार मार कर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। पंजाबी शिकालो करलांड ऐसा हार्ड वर्किंग कर रहे थे। खुदावंद अपने वादे को पूरा कर, खुदावंद अपने वादे को पूरा कर, खुदावंद अपने वादे को पूरा कर, खुदावंद आग भेज दे, पाक रूह भेज दे। वी नीड, हम हंगरी है, हम थर्स्टी है, हम प्यासे हैं, भेज अपने पाक रूह को। 9 दिन हो गए हैं, एक ही रट लगाई हुई है। एफर्ट कर रहे हैं। आज का चर्च एफर्ट नहीं करता है। आज का चर्च शायद 1 घंटे के लिए नहीं ठहर सकता है। वो इब्तिदाई कलीसिया 9 दिन से ठहरी हुई थी, और जब वो 9 दिन से हार्ड वर्क कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, चला रहे थे, मांग रहे थे, और फिर लिखा है आग किसी फटती हुई ज़बानें उन पर आ ठहरी और वो सब रूह खुदा से भर गए। And many pastors, many evangelists, many elders, many preachers, they are going out without Holy Spirit.
لیکن ابتدائی چرچ ایسے نہیں تھا. ابتدائی چرچ ایسے نہیں تھا. وہ ایفرٹس کرتے تھے, وہ محنت کرتے تھے. آج کا چرچ محنت نہیں کرتا. بس میٹنگ ہوئی ہے, پینتیکوست کی میٹنگ ہے, خدا کے خادم آگے ہاتھ رکھے, خدا کام کر دیتا ہے, بٹ چرچ ناٹ از ڈوئنگ ہارڈ ورک. چرچ محنت نہیں کرتا ہے. دانیل کتنے دن دعا کرتا رہا؟ 20 دن دعا کرتا رہا. کتنے دن؟ نہ تو مایوسی آئی ہے, نہ بے دلی آئی ہے. ابلیس اسے کہتا ہوگا, دانیل تیری دعا کا جواب نہیں آ رہا. دانیل تیری دعا تے کسی نے کچھ پڑھ دیتے جواب نہیں آ رہا. دانیل خدا تجھ سے ناراض ہے, تو گلٹی ہے, تیری دعا کا جواب نہیں آ رہا. بٹ نیور, دانیل نے ابلیس کی آواز کو نہیں سنا. ہی از ورکنگ. وہ پھر بھی جھک رہا ہے, دعا کر رہا ہے. وہ اپنے گول سے پیچھے نہیں ہٹا ہے. وہ اپنی محنت سے پیچھے نہیں ہٹا ہے. وہ جلدی میں نہیں تھا کہ شاید پاسٹر شرون دعا کرے تو موضع میری صندوقڑی چ پہ جائے. آج کا چرچ یہی چاہتا ہے, دعا ہو تو موضع ڈبے چ. یہی چرچ چاہتا ہے. We don't depend on promise of God. خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرے, ایفرٹس کرے, سٹرگل کرے, محنت کرے. کامیابی کا راز ہے ہاتھ پاؤں مارنا, سٹرگل کرنا, محنت کرنا, سٹرگل کرنا. ساڈی چرچ, پاکستانی چرچ, پاکستانی قوم, we are living in شارٹ کٹ. سب کچھ راتوں رات شارٹ کٹ ہو جائے. راتوں رات گڈی آ جائے. پاری کمر کو گڈی ہے, میرے کو گڈی کیوں ہے؟ وہ پاری کمر 10 سال سائیکل کوئی نہیں چیک کرتا. کیوں نہیں کھوکھر صاحب, کوئی نہیں چیک کرتا. 5 دن ہو گیا میں میٹنگ ہی کرنے تیاری کر کے بندہ رہ جاتا ہے کلام سنانے کے لیے. یہ کوئی نہیں چیک کرتا کتنا ہارڈ ورک مینٹلی کرنا پڑتا ہے. نو باڈی کین چیک. کس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. کچھ سنانے کے لیے ایم ہی نہیں. میں ویسا نہیں ہے کہ میں خدا اتوں مجھے بھیجا تھا, میں کچھ لے کے پہلے آنا. میرے پاس لکھا ہوا سب کچھ. سٹرگل کریں, محنت کریں, سٹرگل کریں, محنت کریں, محنت کریں. خدا آپ کی زندگی میں برکت دے گا. محنت کریں, خود دنیا میں محنت کریں, پڑھنے میں محنت کریں, دعا میں محنت کریں, روزے میں محنت کریں. خدا کا فضل ہے, بٹ ڈیفینیٹلی ہم نے جان فشانی کرنی. جان فشانی کریں خدا کے وعدوں کے لیے. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں, میں یہاں پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں, ڈی ایل بڑا خادم تھا خدا کا. اس نے یہ بات ایسے سٹیٹمنٹ نہیں دیا, only 1 month, you need only 1 month. Struggle, claim, pray and speaking, you will see the miracle in your life. آپ اپنی زندگی میں موضوعات کو دیکھیں گے. ایویں جی ہر باری بیمارا جان کے کھلو جانے ہیں, ہر باری وہی بندے ہوندے نے, وہی خادم دعا کرنے والے, وہی سارا کچھ ہوتا ہے. تو this is the time. Change your way and change your method. دانیال نے ہمت نہیں ہاری. 20 دن ہو گئے نے. خدا کا بندہ ہے, راز سے باز ہے, حرام کھانے والا نہیں ہے, شراب پینے والا نہیں ہے. دعا رک گئی ہے, دعا کا جواب نہیں آ رہا ہے. دانیال وہ بندہ تھا, شاید ادھر دعا کرتا نال جواب آ جاتا. 20 دن ہو گئے ہیں, جواب نہیں ہے. But the 21 day will come in your life. آپ کی زندگی میں 21واں دن آئے گا, آپ کا خدا کا وعدہ مل جائے گا, آپ کو خدا کی برکت مل جائے گی. آخر میں ایلیا نے پہاڑ پر چڑھ گیا, کرمل کی چوٹی پر. مرد دعا تھا, مرد دعا, مرد ایمان, خدا کے لیے غیرت رکھنے والا شخص ہے. کیوں مڑی بھیجے, جا نصیر ویکھ کیا ہم بدل آئے کہ نہیں کرے. نصیر ہیر واپس آ جائے, کوئی بدل نہیں آیا. جاؤ جی شرون صاحب بدل ویکھیا کہ بدل آیا ہے. جاؤ جی فرانسس صاحب کے جڑا آئے ہوئی خبر ہی سنانے, کوئی بدل نہیں. بھائی جی کتنے پھرن رہے ہو تھی. 6 دفعہ اس نے بھیجا, 6 دفعہ اس نے بھیجا, کوئی نہیں. لیکن ہمت نہیں ہاری اس نے ہمت نہیں ہاری. 7ویں بار اس کی دعا کا جواب. ہاں خدا دے بندے ہو, چھوٹا جا بادل ہاتھ کے ٹکڑے کے برابر نظر آ گیا. اور کہتے ہیں جو ایلیا نے اس وقت پوزیشن بنائی تھی دعا کرنے والے, وہ پتہ کیا پوزیشن تھی؟
جو پرانی عورتیں تھیں جب یہ بچے کو جنم دیتی تھی تو اس وقت وہ پوزیشن بناتے تھے جو ایلیا نے پوزیشن بنائی تھی. ایلیا کسی چیز کو برتھ دے رہا تھا, پیدا کر رہا تھا, وہ دیکھ رہا تھا, وہ چیز کو کریٹ کر رہا تھا. اس کے لیے اس نے بڑی تکلیف دہ پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی, لیکن وہ ناامید نہیں ہیں, وہ مایوس نہیں ہیں. جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, جب آپ خدا کے وعدوں کو خدا کی نظر سے دیکھیں گے, آپ کے اندر سے کوئی چیزیں جنم لے گی, آپ کے اندر سے نیو لائف جنم لے گی, آپ کے اندر سے برکتیں جنم لے گی, آپ کے اندر سے کلام نکلے گا, آپ کے اندر سے قدرت نکلے گی, آپ کے اندر سے قوت نکلے گی. وہ قوت آپ کو, نسلوں کو, قوموں کو خدا کے حضوری میں لے آئے گی, وہ تبدیل کر دے گی. آپ خدا کے وعدوں سے ایک نئے انسان بنتے چلے جائیں گے. آئیے اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں.